قطر ہیں۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کو مجلس شورا کے اسپیکر اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد کے تار موصول ہوئے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ سائبر حملے سلامتی، امن و استحکام کے لیے خطرے کے مترادف ہیں۔ صحت نے کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے 620 کیسز کا اعلان کیا ہے۔ طالبان نے عید الفطر کے موقع پر حکومت افغانستان کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مجلس شورا کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود اور مجلس شورا کے دیگر ممبران کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد کا ایک برقی پیغام وصول کیا۔ صاحب سمو امیر نے اس کے جواب میں شکریہ ادا کیا۔ دیگر رپورٹس کے مطابق صاحب سمو امیر نے عید الفطر کے موقع پر ٹیلی فون کال کے دوران ایران کے صدر حسن روحانی سے مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متعدد دوست ملکوں کے رہنماؤں کی جانب سے بھی عید الفطر کی مبارکباد کے تار وصول کیے، جبکہ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی عرب اور اسلامی ملکوں کے ولی عہد اور نائب صدور سمیت وزرائے اعظم سے عید الفطر کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کے تبادلے کیے۔ ریاست قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ سائبر اٹیک سلامتی، امن و استحکام کے لیے خطرے کے مترادف ہیں۔ UN کے لیے قطر کی مستقل سفیرہ شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے سائبر اسٹیبلٹی پر UN کی سلامتی کونسل کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یہ تبصرہ کیا۔ یاد رہے 23 مئی 2017 میں قطر نیوز ایجنسی کی ای پائریسی کرائم کے 3 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے یا موقع پر شیخہ عالیہ کا یہ بیان سامنے آیا، جس کا ریاست قطر کے خلاف 5 جون 2017 میں غیر منصفانہ اور غیر آئینی محاصرے کے نفاذ سے چند ایام پیشتر ارتکاب کیا گیا تھا۔ ریاست قطر کی وزارت صحت عامہ کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے متاثرہ افراد کی ریکوری کے 620 کیسز کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد ملک میں اس وبائی مرض سے صحتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 8,513 ہو گئی ہے۔ بیان میں کووڈ-19 کے کنفرمڈ 1732 نئے معاملات کا انکشاف بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ وزارت نے 2 لوگوں کے انتقال کی رپورٹ بھی دی ہے، جبکہ شہریوں اور غیر ملکی رہائش پذیر افراد کے درمیان متاثرین کی تعداد میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ تمام افراد پہلے ہی سے متاثرہ لوگوں کے رابطے میں رہے یا کووڈ-19 کی پازیٹیو فیملیز کے ممبران کے کانٹیکٹ میں تھے، جو ان کے کام کی جگہوں یا دیگر لوکیشن سے وائرس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ متاثرہ تمام کیسز کو قرنطینہ میں رکھ کر ضرورت کے عین مطابق انفرادی طور پر انہیں طبی خدمات مہیا کرائی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے وزارت بلدیہ و ماحولیات کی نمائندگی میں ورلڈ ٹرٹل ڈے کی تقریب میں حصہ لیا، جس کا ہر سال مئی کی 23 تاریخ کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ پروٹیکشن شعبے اور وائلڈ لائف کے ماحولیاتی امور کے سیکٹر کی زیر سرپرستی وزارت ماحولیات نے اس تقریب کی اہمیت پر زور دیا کہ یہ کچھوؤں کی حفاظت کے لیے ایک اہم پروجیکٹ ہے، جس کے تحت نایاب جنگلی اور آبی جانداروں کی مستقبل کی نسلوں کے لیے اور ریاست کی قومی دولت کی طرح نگرانی، ان کی حفاظت اور ڈیولپ کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ مذکورہ پروجیکٹ کو قطر پیٹرولیم کی طرف سے مالی امداد فراہم کی جاتی ہے، جبکہ جامعہ قطر کے ماحولیاتی سائنس سینٹر کے ذریعے اسے فعال بنایا جاتا ہے۔ قطارہ کی طرف سے رواں سال کے لیے عید الفطر کی تقریب فاصلے سے منائی جائے گی، جس میں متعدد ایونٹس ویب سائٹس پر لانچ کیے جائیں گے۔
جاریہ سال کی تقریب کو گھر پر رہیں یا اسٹے ایٹ ہوم آپ کی عیدیہ آپ تک پہنچ جائے گی سے منسوب کیا گیا ہے۔ یاد رہے تقریب کا ڈسٹنس رکھ کر اہتمام کیا جانا ریاست کی طرف سے کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ کے لیے فزیکل ڈسٹنسنگ پر عمل درآمد کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ ان ایونٹس کا آغاز مقامی وقت شام 4 بجے ہوگا اور جو 6 بجے تک اختتام پذیر ہوں گے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد کتارا عیدیہ پریزنٹیشن دیکھا جا سکے گا اور شب 8 بجے آتش بازی اور پھر 1 گھنٹے بعد ہی عیدیہ کا دوسرا راؤنڈ رکھا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے بعد برازیل کورونا وائرس کیسز کے لیے دنیا کا نمبر 2 ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے، جہاں وائرس سے متاثرہ 3,30,890 کنفرم معاملات سامنے آئے ہیں۔ صدر جیر بولسونارو نے وبائی مرض کی روک تھام کے لیے کی جانے والی حکمت عملی کو تنقید کا ہدف بنایا ہے۔ یورپ سے آمدہ خبروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں کووڈ-19 سے ہونے والی 282 اموات کے بعد یہ تعداد بڑھ کر اب 36,675 ہو گئی ہے، جبکہ ہسپانیہ ماہ جولائی میں سیاحوں کے لیے اپنے ملک کی سرحدیں کھول دے گا اور اس کا ٹاپ سوسر ڈویژن ماہ جون میں دوبارہ فعال ہو جائے گا۔ فرانس میں عید الفطر کے موقع کی مناسبت سے حکومت نے کورونا وائرس کو لے کر عائد کردہ پابندیوں میں نرمی یا مزید چھوٹ دیتے ہوئے ورشپرز یا نمازیوں کو مذہبی اجتماعات میں شریک ہونے کی اجازت دی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے تصدیق کردہ معاملات کی تعداد اس وقت 5.2 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3,38,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لیکن ایک گڈ نیوز یہ کہ 2 ملین افراد کووڈ-19 کے وبائی مرض سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جو اندھیرے میں امید کی ایک کرن کے مترادف ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی پر مشتمل ملک انڈونیشیا میں کووڈ-19 کے 949 نئے کنفرم کیسز کی خبروں کے بعد ملک میں اس کے متاثرین کی تعداد 21,745 ہو گئی، جہاں 1,351 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک طرف عید الفطر کی خریداری کی تیاریوں کا موقع و محل ہے، تو وہیں دوسری جانب وسطی جاوا میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے سبب ایک بڑی مارکیٹ کو بند رکھا گیا ہے۔ ایک دیگر رپورٹ کے مطابق دنیا میں کورونا وائرس کے کنفرم کیسز کی تعداد 5.28 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 3,40,000 اموات کا اپنا ایک الگ ریکارڈ ہے اور 2 ملین سے زیادہ افراد اس وبائی مرض سے ریکور ہوئے ہیں۔ سوڈان کی نگراں اتھارٹیز کی جانب سے ایک پولیس فورس کی تخلیق کے لیے کوششیں جاری ہیں، جو صحت کی تنصیبات یا ہیلتھ فیسلٹیز کی حفاظت پر مامور ہوں گی، جہاں کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے تناظر میں بھی ہیلتھ ورکرز اور اسپتالوں پر حملوں میں تیزی آئی ہے۔ امریکہ کے صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترکی کے ان کے ہم منصب جناب رجب طیب اردوغان کے مابین ایک ٹیلی فون رابطے کے دوران قریبی فوجی و سیاسی تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ہونے والی بات چیت میں لیبیا اور شام کے موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ وینزویلا کے لیے تیل لے جانے والی کھیپ کی راہ میں مداخلت نہ کرے، جبکہ کراکس کا کہنا ہے کہ آئل ٹینکر کی مسلح حفاظت کا اہتمام کیا جائے گا۔ عراقی وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الخدیمی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ٹیلی فون پر سیکورٹی فیلڈ بطور خاص انسداد دہشت گردی میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ عراقی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فون پر ہونے والی بات چیت
عراق میں موجود فرانسیسی کمپنیوں کے رول اور اس میں کس طرح توسیع کی جائے سمیت اقتصادی کرائسس سے متاثرہ موجودہ حالات پر مرکوز رہی۔ اور طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس پر عید الفطر شروع ہوتے ہی عمل درآمد سے رجوع کیا جائے گا۔ ادھر افغانستان کے صدر جناب اشرف غنی نے بھی اس اعلانیے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے فوجی جنگ بندی کی شرائط کا احترام کریں گے، جبکہ مبصرین کا قیاس ہے کہ یہ 100 روزہ سیز فائر سے ملک میں ایک طویل عرصے تک تشدد میں کمی کی امید کی جا سکتی ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ امیر کو مجلس شورا کے اسپیکر اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد کے تار موصول ہوئے۔ صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ سائبر حملے